اور یہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں تیاری کی گئی، صحابہ کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا کس طرح سے جنگ احد میں ان کو مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیے ایک نئی امت ہے، اس کو چنا گیا ہے، ایک نیو نیشن ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوزن نیشن بنایا اور اس کو ایک ذمہ داری دی گئی، اور ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیے جب آخری آیات میں جب آخری 2 آیات ہیں آمن رسول سے شروع ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہی دعا کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات جو معراج پہ دی گئیں اس میں یہی تھا کہ یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلے والوں کے اوپر بوجھ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ بوجھ سنبھالنے کی، وہ ذمہ داری سنبھالنے کی طاقت عطا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغیر ہم یہ ذمہ داری اور یہ طاقت نہیں آگے لے کے چل سکتے۔ تو ہمیں یہی تاکید کی گئی کہ اس دعا کو پڑھا جائے، اس دعا کو دعا کے طور پہ لیا جائے۔ یہ بڑی مثبت آیات ہیں، اس کو سونے سے پہلے پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں۔ اس کے علاوہ آف کورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معوذتین اور باقی جو سورہ اخلاص ہے، یہاں تک کہ سورۃ الکافرون کے بارے میں ملتا ہے، لیکن آخری آیات کی جو سورۃ البقرہ کی اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ کتنی ایک بیوٹیفل آیات ہیں۔ اس کے مطلب کو دیکھیے کہ انسان اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان لایا، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، میں اللہ کی ملائکہ پر ایمان لایا۔ اس بات کو سونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو کنڈیشن کر رہا ہے۔ انسان سونے سے پہلے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اس کی نیند بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو عبادت میں لکھ دیں گے۔ جو انسان اپنی ان آیات کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی ان آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک دعوے کے طور پہ، ایک شہادت کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور اسی لیے کچھ لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر انکار کیا کہ آپ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ، یعقوب علیہ السلام، اسی طرح سے انبیاء کا ذکر کیا۔ اور اسی سورۃ البقرہ میں دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل جن کو ذمہ داری سونپی گئی تھی ان کو ابراہیم علیہ السلام کا اصل واقعہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے بنیاد ڈالی اللہ کے گھر کی، اور وہ ہی جو بنیاد ہے واپس سے رینیو کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن سورۃ البقرہ میں دعویٰ کیا کہ توراہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، تمہارا جو دین ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان الدین عند اللہ الاسلام، میننگ the only way of life۔ میں واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں، the only way of life in the sight of Allah سبحانہ تعالیٰ is Islam۔ آپ چاہے کوئی بھی طریقہ اپنا لیجئے، طریقہ، لائف سٹائل، میرے لیے یہ حق اور باطل کا راستہ یہ ہے، میں کوئی سے بھی ازمز اٹھا لوں، میرے لیے فلاں ہے، میں فلاں سیکولرزم اٹھا لوں، میرے لیے زندگی گزارنے کا دنیا میں طریقہ یہ ہے، میرا فلاں طریقہ یہ نہیں۔ لائف سٹائل تمہارا کیا ہے، تمہارے لیے صحیح غلط کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں صرف اور صرف دین اسلام اللہ تعالیٰ کی نظر میں قبول ہے۔ جو لوگ پہلے گزر گئے جو اللہ تعالیٰ کی صحیح تعلیمات پر تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں مسلمان ہی ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب آ گئی، اس کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو عمومی طور پر اس کا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ہاں، اہل سنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی خاص مخصوص شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، کہ آدم جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا، لیکن عمومی طور پر ہم اس کا اصول وہی رکھیں گے کہ اس کی جو انہیریٹنس ہے اسی لحاظ سے نہیں ہوگی جس طرح سے اسلام کے لحاظ سے۔ لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بتا دی کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے کو اپنایا اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے داخل کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی طرح سے ان آیات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت سٹوری سورہ آل عمران میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک عمران شخص ہیں جن کی ایک بہت ہی پائس عبادت گزار ان کی ایک زوجہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ تو اگر مجھے وہ اولاد دے گا، بیٹا دے گا، تو میں اس کو تیری عبادت کے لیے مخصوص کر دوں گی۔ لیکن جب ان کو اولاد ہوتی ہے تو ان کو اولاد بیٹی ہوتی ہے، اور پھر اس اولاد کا نام وہ مریم رکھتی ہیں،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مریم علیہ السلام کے ذریعے اس پیٹ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مائٹیسٹ رسول عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ عبادت کرتی اور وہ دیکھتے زکریا علیہ السلام جو ایک عمر تک پہنچ گئے تھے جب ان کو کوئی بھی اولاد کی امید نہیں تھی، تو وہ مریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسم سے ہٹ کر ان کو پھل عطا کر رہا ہے، ان کے پاس فروٹس ہیں۔ تو انہوں نے بولا مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے بولا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ بات سمجھ لی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے یہ وہ سورہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ اگر آپ غم کے وقت میں اس سورہ کو پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ انسان خالی مشکلات سے عام آدمی نہیں گزرتا، بلکہ اللہ کے انبیاء بھی گزرے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس مسائل سے گزرے ہیں۔ ہم اس زندگی کے مسائل سے گزرتے ہیں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انوالو کرتا ہے، یا تو ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی گناہ میں نہ انوالو ہوا ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پاکیزگی کا ذریعہ ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے ہی کر دیتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ تم چاہے پیدا ہوتے ہی مرتے دم تک اگر سجدے میں گرے رہو گے تم وہ درجات اپنا نہیں سکتے جو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کی بنا پہ دیتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات، ہم میں سے کسی کو بھی مشکلات پسند نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کو مشکلات پسند ہیں نہیں پسند ہیں، ہم کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، اور یہ ہماری ایک فطری سوچ ہے کہ ہم آرام دہ زندگی چاہتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، اگر آپ دیکھا جائے، اگر آپ اس بات کو سوچیے، انسان دنیا میں آیا ہے، زیادہ سردی برداشت نہیں ہے، زیادہ گرمی برداشت نہیں ہے، زیادہ بھوک برداشت نہیں ہے، موسم کا پھل اس کے لیے لایا جا رہا ہے۔ پوری طرز زندگی اگر انسان کی دیکھی جائے تو اس کو یہ بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ فٹ نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے کسی اور جگہ کے لیے، وہ وقتی طور پر یہاں پر ہے، اس کی باڈی بھی یہاں پہ زیادہ عرصے نہیں رہتی، بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیوں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے، رنکلز پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے، اور بیماریاں اس کو ہوتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں اس کی باڈی میں انفیکشن آ جاتی ہے۔ دنیا اس کے لیے بنائی گئی نہیں گئی، دنیا میں اس کو رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے بنایا نہیں گیا۔ اگر اللہ کی نظر میں اس جسم کی اہمیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو دنیا میں زمین میں دفنانے نہیں دیتے، اور اگر اللہ کی نظر میں روح کی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف نہ بلاتے۔ تو آپ اور میں رمضان میں اس لیے سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم ٹینشن سے اس کمپیریٹیولی رمضان سے باہر فری ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک مہینے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، ہم اپنی روح کی طرف فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہاں پہ بات کی کہ اب مسلمانوں کو یہ سیکھنا ہے کہ تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور تمہیں ناکامی بھی حاصل ہوگی، لیکن تمہاری کامیابی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ کفار میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، ایسے لوگ ہیں جو واقعی ان تک بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کو، جب ہم مشکل وقت سے گزرتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک انعام یافتہ لوگ بھی کس طرح سے مشکل سے گزرے۔ ہمیں یہاں پہ صحابہ کی بہادری اور صحابہ کا ساتھ پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص کا قصہ سنایا گیا، اب خواب کے متعلق ہے، یہ کوئی دینی احکام نکالنے کا معاملہ نہیں ہے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے بولا کہ میں تو غلط وقت میں پیدا ہو گیا ہوں، تو لوگوں نے بڑا سمجھایا ان کو کہ نہیں آپ صحیح وقت میں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو کس وقت پیدا کرنا ہے؟ سورہ نہیں، میں بڑا غلط وقت میں پیدا ہو گیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ہر کسی نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن سوئی اٹک گئی، سمجھ میں نہ آئے۔ پھر ان کو خواب آیا۔ خواب کیا آیا؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہے تھے۔ اب ان کو خواب آیا، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بھیج دیا ہوگا۔ ان کو خواب آیا تو گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، تو بڑا کوشش کی، انہوں نے دیکھا تھوڑا پتھر وتھر لگایا، انہوں نے بولا میں جاتا ہوں، انہیں صاحب نے بولا میں جاتا ہوں اور کوئی انتظام لے کر آتا ہوں۔ اب پتھر انہوں نے صحیح طرح سے نہیں لگایا تھا، واپس آئے، دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پتھر نہ لگانے کی وجہ سے گاڑی پیچھے جا رہی تھی، صحابہ نے اپنی گردنیں رکھ دی تھی ٹائر کے نیچے۔
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نہ آئے۔ ان کی آنکھ کھولی، انہوں نے بولا میں ٹھیک ہوں، میں صحیح وقت پیدا ہوں۔ یہاں تک کہ اسلاف کے پاس کچھ لوگ آئے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں کیسے رکھ دیا، ان کے اوپر مٹی کیسے ڈال دی، ہم تو یہ کبھی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے بولا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم ہمارے وقت میں ہوتے تو تم ابو جہل کے سامنے ساتھ ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ تو ہمیں یہ بات کی قدر کرنی چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو یہ کوئی معمولی ساتھ نہیں تھا۔ آج صحابہ کے اوپر اعتراض کرنے والے، ان کی غلطیوں کو چھالنے والے یہ بات کو بھول جاتے ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے اس لیے مثال ہیں کیونکہ وہ ہماری طرح ایک شخص تھے، ایک انسان تھے۔ ان کا درجات اس لیے بلند تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی روحوں کو دیکھا اور بہترین روحوں میں سے میرے صحابہ کو چنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کے درجات کے بارے میں ذکر کیا، اور اسی لیے آخر میں پوری ایک دعا آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے آپ کی اجازت ہو، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعائیں کی، اپنی امت کے لیے دعائیں کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس میں کچھ رکعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات دی جو ان فی خلق السماوات والارض والی پوری آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ دیے، قیامت کے دن بھی جب لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈیں گے، اور ہر انبیاء کے پاس جائیں گے کہ انبیاء کو بولیں گے کہ آپ پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کا وقت شروع کرے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کتنے سال ہو گئے، ہو سکتا ہے ہزاروں سال ہو جائیں، ہو سکتا ہے کروڑوں سال ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کا وقت ہی نہیں شروع کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بولیں گے نفسی نفسی، میری نفس، میرے سے غلطی ہوئی، یہ معاملہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں میں دعا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، مقام محمود پہ پہنچائیں گے، اور ایسے الفاظ اور ایسے نام بتائیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کریں گے، وہاں پہ اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر حساب کا معاملہ شروع کریں گے، اور پھر وہ حساب کا معاملہ 50,000 سال کے برابر ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا وقت ہلنے کے لیے بھی مل گیا تو وہ خوش نصیب ہے، تھوڑی جگہ بھی قدم ہلنے کو مل گئی تو وہ خوش نصیب ہے۔ اور اس سارے معاملے کو جانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ محمد سے پوچھئے وہ کیا بات ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے، کیا بات ہے جو ان کو رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جہاں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بارے میں بتا دو کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، جو کہ ہر علم کا رکھنے والا جاننے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی کر دیں گے، آپ کی امت کے معاملے میں، آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ اللہ سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھ کو جنت میں لے جانے کے لیے اپنی راتیں جگائی ہیں، اپنا وقت سجدوں میں گزارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کو آپ لوگوں کے لیے بچا کے رکھا ہے، میرے لیے بچا کے رکھا ہے۔ یہ ہماری وفا ہے، اگر ہم اللہ کے نہیں ہوئے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوئے، ہم کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ایک بات بتاتے ہیں جو آج ہمارے اختلاف کی جڑ ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ آیات محکمات، اس میں محکمات آیت ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو وہ کرو، ہن ام الکتاب و اخری متشابہات، کہ اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محکم آیات بھی اتاری اور اس میں متشابہات آیات بھی اتاری ہیں، وہ آیات جو جنت جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے ریلیٹڈ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کی دل میں بیماری ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، کہ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا وہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے بھی غلط عقیدے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے سارے جو عقیدے بنائے ہوئے کس آیات میں بنائے، متشابہات آیات میں بنائے ہوئے ہیں۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں تو زندہ ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ زندہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش کے نیچے جنت ہے، ان کی روحیں پرندوں میں ہوتی ہیں،
جو وہ عرش کے نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رزق کو حاصل کرتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ بولا، لیکن انہوں نے قیاس کر لیا کہ نہیں زندہ ہیں تو سنتے بھی ہیں تو ان سے دعائیں مانگی جائیں۔ انہوں نے متشابہات آیات کو لے کے چیزوں کو بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے کبھی اپنے قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، زیغ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ان آیات سے ڈھونڈتے ہیں چیزیں، اور جو ایمان والے ہیں وما یعلم تعویلہ الا اللہ، ان کی اصل تعویل اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، اب ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود میں اختلاف ہے، کچھ نے بولا کہ والراسخون فی العلم، جو علم والے لوگ ہیں ان کو بھی اصل آیات کا مطلب پتہ ہے، لیکن اہل علم نے واضح کر دیا ہے صحابہ کے ذریعے کیا کیا تعویل ہے اصل قرآن کی۔ اور یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور جو ایمان لائے وہ سب بولتے ہیں یہ تمام آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم وہ کریں گے، پریکٹیکل اپروچ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صرف سمجھدار لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو دعا سکھاتے ہیں، یہ دعاؤں کو یاد کیجیے، یہ آپ کی نمازوں میں روح اور جان ڈال دے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ٹھیک ہے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمارے لیے رحمت نازل کر، ہمیں رحمت ہمارے لیے خاص، ہمارے لیے گفٹ کے طور پر دے دے۔ انک انت الوہاب، تو ہی ہے دینے والا، یا اللہ تو الوہاب ہے، تو دینے والا ہے، تو ہمیں ہمارے دلوں کو نہ پلٹ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ دعاؤں کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگ رہے ہیں روز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں رب زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری استطاعت کے حساب سے ہم دین کے صحیح راستے پر رہیں گے؟ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں ورس نمبر 31 میں بتا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ ہم میں سے کون کون چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ آج یہاں قیام میں کھڑے ہیں۔ کہیں پہ بھی جو بھی قیام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگر میں غلطی کر دوں اور استغفار کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو امام حسن بصری سے پوچھا، تو امام حسن بصری نے بولا کہ اگر اللہ کی نیت نہ ہوتی معاف کرنے کی تو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہوتا معاف کرنے کا تو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ اللہ چاہتا ہے، اللہ التواب ہے، ایک دفعہ معاف نہیں کرتا، بار بار معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ ایک اور مخلوق لے آئے جو غلطی کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ معاف کر دے ان کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرے جاؤ، لیکن اللہ کو توبہ کرنا، کہ وہ ہمبلنس، وہ عاجزی کہ بندہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، اللہ نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہی نہیں ہے، مجھ کو پرفیکٹ بنایا ہی نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، کچھ گناہ ہوں گے، اب نہیں چھوڑ پائیں گے، ہمیں وہ گناہ شیطان کے قریب نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ شیطان نے بھی غلطی کی تھی، آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی، آدم علیہ السلام نے توبہ مانگی، ابلیس نے اس کو ضد پکڑ لیا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے گناہ کروایا، اللہ نے لکھا ہوا تھا نا، اللہ نے گناہ کروایا۔ میرے ایک دوست گھر پہ آ گئے، بہت پرانے دوست گھر پہ آ گئے، میں نے بولا رات کی دعا، چلو بڑے عرصے بعد آیا، مل لیتا ہوں۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، پتہ چلا وہ شراب کے نشے میں تھا۔ اب میں نے بولا اب میں کیا کروں، شراب کے نشے میں، اب دور جاہلیت کے دوستوں سے اب ملو بھی دین، میں نے دین کی دعوت، اس نے بولا کہ اب وہ نشے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ اس نے بولا کہ بول رہا ہے کہ میں کیوں پیا ہوا ہوں، میں اس لیے پیا ہوا ہوں کیونکہ اللہ کی مرضی ہے۔ دل تو کیا کہ میں اس کو لگا کے ایک سیدھے ہاتھ کا دوں، تو وہ بولے کہ کیوں لگایا، تو میں بولوں یہ بھی اللہ کی مرضی تھی بھائی، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی، یہاں پہ کیوں چلانے کی ضرورت ہے؟ لیکن ہم اپنے کبھی کبھار گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کی مرضی۔ اللہ نے آپ کو مرضی دی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے
اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اسی لیے آپ کے لیے جنت و جہنم ہے۔ تو ہم یہ ایکسکیوزز نہ ڈھونڈیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور لائف سٹائل، کوئی اور طرز زندگی کو ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ ساری زندگی سجدے میں لگا دے، وہ ساری زندگی ٹھوکریں مار لے، لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا۔ اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان پہ حجت قائم کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ ان کی زبانوں سے اگلوائے گا کہ یا اللہ تو نے مجھ تک بات پہنچائی تھی، میں نے فلاں فلاں وجہ سے، صرف لوگوں کی وجہ سے، آباء و اجداد کے دین کو چلنے کی وجہ سے میں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں لوزرز میں سے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا what a loser، وہ لوزرز میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، وہ لوزرز میں سے ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں میں الگ کر رہے ہیں، بھائی صحیح راستے کی طرف بلانا فرقہ واریت نہیں ہے کہ یہ رسی اس طرح پکڑ لو۔ مثال کے طور پہ لوگ غلط رسی کو پکڑے ہیں، آپ بولو گے غلط رسی کو نہیں پکڑو، رسی تو یہ والی پکڑنی ہے قرآن و سنت کی، نہیں دیکھیے آپ تو تفرقہ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کو ادھر بلا رہے ہیں۔ تفرقہ تو اس بات پہ ہے کہ الگ الگ اپنے اپنے راستے بنا لیے، ہر کوئی خوش ہے اس پہ۔ ہم نے یہاں سے راستہ اللہ کے قریب بنا دیا، یہاں راستہ اللہ تعالیٰ کے قریب بنا دیا، اس نے وہ بزرگ پکڑ لیا، اس نے وہ بزرگ پکڑ لیا۔ کوئی بزرگ کسی کے کام نہیں آئے گا، کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور وہ بزرگ وہی اولیاء، وہی صحابہ، وہی بڑے بڑے انبیاء قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے کہ میں تم سے بری ہوں۔ اور نجات کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تصویر کھینچتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن سفید چہرے بھی ہوں گے اور کالے چہرے بھی ہوں گے۔ وہ کالا چہرہ ویسا نہیں ہے کہ آج ہم کالی رنگت اور گوری رنگت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ریسس بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے بولا کالے رنگ کو اس طرح سے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ وہ کالک، وہ رنگت کی کالک نہیں، وہ انسان کی اپنی گمراہی اور اس کی کالک ہے۔ اور اس لیے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن کی شکل جو ہے نا کالے ہوں گے، گہرائی ہوگی، ان کی رونق نہیں ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا، پلٹ گئے تھے، کوئی اور طریقے پہ چلے گئے تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب عذاب کا مزہ چکو جو تم نے کفر کیا تھا، دنیا میں عیاشی کر لی۔ آج بولتے ہیں دیکھیے انگریز تو بڑے، کفار تو بڑے مزے میں، مسلمانوں کا حالت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دنیا میں آسانی کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا لوگوں کے لیے آسان نہ کریں، بہتری کے لیے کوشش نہ کریں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کے لیے جنت اگر دنیا میں بنائی ہے کفار کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک پرزن کی مانند ہے۔ تو ہمیں یہ مثال دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بہتر کریں، بہتر زندگی لوگوں کے لیے مثال بنے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اور وہ لوگ جن کے شکل نورانی ہوگی، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس خوشی والے دنیا میں رہیں گے، اس خوشی والے ماحول میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات کی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت کیوں ہو؟ تم بہترین امت کیوں ہو؟ تعمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں، وتؤمنون باللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سورہ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا الفاظ کہنا اور ایمان لانا تمہارے عمل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر تم واقعی کسی چیز پہ یقین رکھتے ہو، تمہارا عقیدہ کسی چیز کے اوپر ہے، تو وہ تمہیں عمل پر مجبور کرے گا۔ اگر وہ عمل پر مجبور نہیں کرتا، دیٹ بلیف از ورتھ نتھنگ، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ صرف ایک احساس ہے، وہ ایک عقیدہ ہے جو تم شاید اندر بٹھا کے رکھتے ہو، اگر وہ تمہیں عمل پہ لے کر نہیں آتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی آیات ہیں، میں صرف کچھ آیات کے اوپر شارٹیسٹ ٹائم کے اوپر ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں، آپ کے پاس آج کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے علماء کے بیانات، کتابیں، تفاسیر موجود ہیں۔
کوشش کریں اپنے آپ کو بار بار میں یاد دہانی کے طور پہ کہتا ہوں اس کتاب سے جوڑیے. یہ کتاب ہی آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, تمام فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ دلوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنائے, ہمارے اصل میں راحت اور کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.